بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی دن کے بعد میں آئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے دانت میں بہت زیادہ درد تھا، اور آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ دانت میں کتنا درد ہوتا ہے، اور کچھ گرمی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ٹائمنگ ہی نہیں بن پاتی تھی کہ ریکارڈنگ کی جائے۔ تو اب یہ محبت روشنی یا ناول کا دوسرا پارٹ کرنے لگے ہیں۔ جن لوگوں نے آج سننا شروع کیا تو وہ پہلا پارٹ سن سکتے ہیں، آپ کو ویڈیوز میں مل جائے گا۔ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل رات سے وہ اپنے کمرے میں بند تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں میں اس نے بے تحاشا سگریٹ پھونک ڈالی۔ سگریٹ کے جلے ٹکڑے جا بجا کارپٹ پہ بکھرے ہوئے تھے۔ نیند سے اس کے پپوٹے بھاری ہو رہے تھے۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ وہ سونا چاہتا تھا، لیکن اس وقت صرف خود کو اذیت دے رہا تھا۔ یادیں کسی فلم کی ریل کی طرح ذہن کے پردے پر چلتی جا رہی تھی۔ وہ شاید اس دن پی سی کے لابی سے نکل رہا تھا جب اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا۔ ٹرسٹ میں روبی، میں نے اس سے پہلے اتنا شاندار لائیو کانسرٹ نہیں دیکھا۔ زندگی سے بھرپور شوق اور چنچل آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں تو خود عاطف کو فل فارم میں دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں، دوسری لڑکی نے تبصرہ کیا۔ وہ دونوں شاید کوئی کانسرٹ دیکھ کر باہر نکلی تھی۔ اس نے گھڑی کو دیکھا جہاں اس وقت 12 بج رہے تھے۔ عاطف کو اتنے قریب سے دیکھنا میرا کتنا بڑا خواب ہے، مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا۔ اس بار اس نے ذرا غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ سفید لباس میں وہ کسی راج ہنس کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت کھلے بال اس کی شخصیت کو اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ اس کے مغرور ناک اور کاجل سے بھری آنکھیں دیکھ کر وہ نظریں ہٹانا بھول گیا۔ ڈرائیور کہاں رہ گیا؟ اس کے انداز میں بڑی بیزاری تھی۔ میں کال کر کے پتہ کرتی ہوں۔ دوسری لڑکی جس کا نام روبی تھا وہ اب اپنے موبائل سے کال ملا رہی تھی۔ ہیلو بشیر، تم آئے نہیں اب تک، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، کتنا وقت لگے گا؟ اوہو، اس وقت تو کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔ چلو ہم یہیں انتظار کرتے ہیں، تم جلدی آؤ۔ کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور اس کے پاس جیک نہیں ہے۔ گھر جا رہا تھا کسی سے لفٹ لے کر، آنے میں شاید گھنٹہ لگ جائے۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ ان کی گفتگو سن کر وہ آگے بڑھا تھا۔ مغرور ناک والی نے ناک سکوڑ کر اسے دیکھا۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کی گفتگو سن چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے خوش اخلاقی سے آفر کی۔ یقین جانیے میں ایک شریف آدمی ہوں اور ابھی ایک بزنس ڈنر سے فارغ ہوا ہوں، یہ میرا کارڈ ہے۔ اس نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وقار حسن، روبی نے بآواز بلند پڑھا۔ وہ ظالم حسینہ اب تک خاموش تھی۔ اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تو میں چلتا ہوں، اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے آگے قدم بڑھایا۔ ہمیں شاید مان جانا ہے۔ روبی کی آواز پر اس نے رک کر انہیں دیکھا، دوسری لڑکی سے گھور رہی تھی۔ روبی نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ ہو لی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سنگ مرمر کے صنم کو دیکھا جو ناراض سی روبی کے ساتھ چل پڑی تھی۔ اپنی سیاہ مرسیڈیز میں اس نے انہیں بے حفاظت شادمان کی ایک کوٹھی کے باہر اتارا تھا۔ روبی نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور پھر وہ دونوں اس گھر میں داخل ہو گئی تھیں۔ اگلی بار اس سے ان کی ملاقات جیل روڈ کے میک ڈونلڈ میں ہوئی تھی، جہاں وہ دونوں خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ اس وقت برگر انجوائے کر رہی تھی۔ ہیلو گرلز، خوش اخلاقی سے کہتا وہ ان کی ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ ان دونوں نے ہی سے چونک کے دیکھا، پھر روبی کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوگی، البتہ اس کے چہرے پر آج بھی نو لفٹ کا بورڈ لگا تھا۔ آپ ہمیشہ اتنے غصے میں ہوتی ہیں یا مجھے دیکھ کر ایسی کیفیت بیدار ہو جاتی ہے؟ روبی کے آفر پہ وہ اب ان کے ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھ چکا تھا۔ میں اجنبیوں سے بے تکلف نہیں ہوتی، اس نے ٹکا سا جواب دیا تھا۔ اجنبی پہلے ملاقات میں ہوتے ہیں اور ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، لگتا ہے آپ کی یادداشت بہت بری ہے مس، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر وقار حسن، آپ کی مدد کے لیے روبی اس دن آپ کا شکریہ ادا کر چکی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن مدد تو میں نے آپ کی بھی کی تھی۔ دوسری طرف ڈھٹائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے تھے۔ تو آپ چاہتے ہیں اس احسان کے لیے میں تاعمر آپ کے ممنون رہوں اور جہاں بھی آپ کو دیکھوں کارنش بجا لوں؟ وہ بگڑے ہوئے تیوروں سے بولی۔ اتنی حسین آواز اور اتنا روڈ انداز، وہ بھی اپنی قسم کا ایک ہی تھا۔ اس بار سامنے شکست کے آثار نمایاں تھے۔ سب لڑکیوں کی طرح تعریف بہرحال اس کی بھی کمزوری تھی۔ دن گزر رہے تھے اور ان دونوں کے درمیان فاصلے کم ہو رہے تھے۔ آنے والے دنوں میں ان کی ملاقات میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وائٹ کلر تم پر بہت اچھا لگتا ہے، کاٹن نیٹ کے سفید لباس میں سے دیکھ کر اس نے سراہا۔ تم سے ملنا میری زندگی کا سب سے حسین اتفاق ہے، ان چند ماہ میں تمہیں بہت چاہنے لگا ہوں۔ ارد گرد سے بے نیاز اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں زندگی میں کسی لڑکی سے ایسی جذباتی باتیں کروں گا، لیکن میں خود پہ اپنا اختیار کھونے لگا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہیں جانا ہے، دل میرے بس میں نہیں رہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا وقار کہ کوئی اتنی آسانی سے مجھے فتح کر لے گا۔ وہ ادا سے مسکرائی تھی۔ وہ بھلا کی پورے اعتماد تھی، ذہین اور دلکش۔ وہ دل و جان سے اس پر فدا تھا۔ اس دن لانگ ڈرائیو پہ اس کا چاندی رنگ کا ہاتھ تھامے وہ بہت خوش تھا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ ہمیں ملے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی تو ٹھیک سے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں اور تم شادی تک پہنچ گئے ہو۔ اس نے بے نیازی سے ناک سکیڑی۔ اس کی سعادت پہ وہ اور بھی وارفتہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خیر اب اتنا تھوڑا وقت بھی نہیں ہوا ہے ہمیں ملتے، مجھے تو لگتا ہے میں تمہیں برسوں سے جانتا ہوں۔ اب تو دل کرتا ہے جلدی سے تم میری زندگی میں آ جاؤ، مجھ سے اب اور صبر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی میری اسٹڈیز مکمل نہیں ہوئی ہیں۔ تم شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہو۔ لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، ممی میری تعلیم کو لے کر بہت پوزیسو ہیں۔ شادی جیسی ذمہ داری اور پڑھائی میں اکٹھے مینیج نہیں کر سکتی۔ ابھی تو میں لائف کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ دھیرے سے اپنا ہاتھ نکال کے وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ شادی نہ صحیح منگنی تو کر سکتے ہیں، وقار نے تجویز دی۔ اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی سالگرہ پہ وقار نے اسے سیاہ شفون کا قیمتی لباس تحفے میں دیا تھا۔ اس کی خواہش کے مطابق وہ ڈریس اس نے اس کے ساتھ ڈنر پہ آتے ہوئے پہنا۔ سیاہ مخمل کی ڈبیا میں بند ایک قیمتی بریسلٹ اسے دیتے ہوئے اس نے محبت سے اپنے سامنے بیٹھے ساکی کو دیکھا جو بن پلائے مدہوش کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وقار کے دل میں اس کی محبت اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ محبت چیز ہی ایسی ہے، یہ آکٹوپس کی طرح وجود کو جکڑ کے بے بس کر دیتی ہے، پھر اس کے شکنجے سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ تم نے اپنی والدہ کو میرے بارے میں بتایا؟ وہ فون پر اس سے پوچھ رہا تھا۔ ممی ابھی لندن گئی ہوئی ہیں، ان کی کزن کی بیٹی کی شادی ہے، 1 مہینہ تو لگ ہی جائے گا، آئیں گی تو انہیں تمہارے بارے میں بتاؤں گی۔ وہ آج کل بہت خوش رہنے لگا تھا اور اس کی خوشی اس وقت دوبالا ہو گئی تھی جب اس نے وقار کو یہ بتایا کہ وہ اپنی والدہ سے اس کے بارے میں بات کر چکی ہے اور جلدی وہ دونوں منگنی کر لیں گے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے اور انہیں اس کی خوشی ہر حال میں عزیز ہے۔ اگلے چند دن میں ان کی مصروفیت بہت بڑھ گئی تھی، اسے دبئی جانا تھا۔ اس کا موبائل کافی دیر سے بج رہا تھا۔ عائشہ کی کال دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ آپ بھی کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کی بڑی بہن تھی جو شادی کے بعد کینیڈا میں مقیم تھی۔ ان کی شادی اس کے ماموں کے بیٹے خرم سے ہوئی تھی۔ وقار اور عائشہ کے والدین کا چند سال پہلے ایک ٹریفک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ وہ وقار سے 8 سال بڑی تھی اور ہمیشہ سے ان سے بہت اٹیچ رہا تھا۔ ان کے والد حسن منیر کا تعلق سینٹرل پنجاب کے ایک جاگیردار گھرانے سے تھا۔ بہت تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان کا خاندان بڑا قدامت پسند اور روایتی تھا۔ خاندانی اقدار اور حسب نسب کی آج بھی وہ مذہب کی طرح پیروی کرتے تھے۔ ان کی ذاتی کنسٹرکشن کمپنی تھی۔ وقار کی ابتدائی تعلیم کانوینٹ کی تھی۔ وہ 20 سال کا تھا جب ان کے والدین کی وفات ہو گئی۔ ان دنوں وقار امریکہ میں تھا۔ حسن منیر کی وفات کے بعد وقار عائشہ کے اور بھی قریب آ گیا تھا۔ اپنی تعلیم ختم کر کے چند سال پہلے وقار پاکستان آ گیا تھا اور اب اپنے والد کی کنسٹرکشن کمپنی کو دوبارہ اسٹیبلش کر رہا تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور عائشہ کی تو جیسے اس میں جان تھی۔ سال میں ایک بار وہ وقار سے ملنے ضرور آتی تھی۔ میں نے کنزا سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ رسمی سلام دعا کے بعد اسے زبیر ماموں کی بیٹی سے اس کا رشتہ طے ہونے کے متعلق بتا رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یا آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ وہ ان کی بات سن کے حیران رہ گیا۔ لیکن تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم میری پسند سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے اسے چند ماہ پہلے کی بات کا حوالہ دیا۔ ویسے بھی زبیر ماموں سے اس رشتے کی بات ممی ڈیڈی کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی اور یہ تو ایک رسمی سی کارروائی ہے۔ پھر بھی آپ کو ایک بار مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ ہم تو 2 ماہ بعد تم دونوں کی شادی پلان کر رہے ہیں۔ وہ قدرے خائف تھی۔ وقار نے کبھی ان کی بات کو رد نہیں کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ان سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا اور اس کے رویے سے نالاں تھی۔ تو آپ ان کو منع کر دیں کیونکہ میں کنزا سے شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیوں؟ آخر کیا برائی ہے کنزا میں؟ آپ بھی کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیا تمہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ تمہارے اس فیصلے سے میری زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ میرے سسرال میں میری کتنی آکورڈ پوزیشن ہو جائے گی، اور پھر یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے۔ آپ بھی وہ ہمارے ماموں کی فیملی اور میری کنزا کے ساتھ شادی سے آپ کی ذاتی زندگی کا کیا تعلق؟
وہ لوگ آپ کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ماموں کی فیملی تھی لیکن اب وہ میرے سسرال والے ہیں۔ تم اگر بڑوں کا طے کیا ہوا یہ رشتہ ختم کرو گے تو اس کے نتائج مجھے بھی بھگتنے ہوں گے۔ میری اس سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جہاں صرف بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ گزار دوں جس کے میرے ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہی نہ ہو۔ یہ کوئی 10ویں صدی تو نہیں ہے۔ تو میری شادی بھی تو ممی ڈیڈی اور ماموں نے ہی طے کی تھی۔ کیا میری خرم کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی؟ کیا ہم ایک اچھی زندگی نہیں گزارے؟ تم نے سوچا ہے تمہارے اس طرح اس رشتے کو تسلیم ختم کرنے سے خرم اور میرے درمیان کتنا سٹریس آ جائے گا؟ آپ ابھی خود اپنے اور خرم بھائی کی انڈرسٹینڈنگ کی مثال دے رہی ہیں۔ اگر آپ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر تو انہیں آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تم اتنے خود غرض کب سے ہو گئے ہو وقار؟ میں اپنی زندگی اگر اپنے طریقے سے گزارنا چاہوں تو کیا یہ خود غرضی ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اس کا رویہ عائشہ کو دکھی کر رہا ہے۔ اس نے آج تک ان کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا لیکن وہ کسی صورت ان کی بات نہیں مان سکتا تھا۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر آج ممی ڈیڈی زندہ ہوتے تو تم کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرتے۔ اپنے سسرال والوں کے سامنے کتنے فخر سے میں نے تمہارے اور کنزا کی شادی کی بات کی تھی، اور اب میں کتنا شرمندہ ہوں ان سب کے سامنے۔ اسے اب ایموشنلی بلیک میل کر رہی تھی۔ وقار جانتا تھا وہ کچھ معاملات میں بہت روایتی عورت ہے۔ وہ وقار کی زندگی میں بہت اہم تھی اور وہ جانتا تھا کسی نہ کسی طرح وہ وقار کو اس شادی کے لیے قائل کر لیں گے۔ لیکن میں شادی کر چکا ہوں۔ وقار کے پاس جھوٹ بولنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس جھوٹ کی صورت میں کم سے کم وہ اس متوقع شادی سے بچ گیا تھا، حالانکہ اسے اندازہ تھا کہ اس بات کو سن کر عائشہ کو شدید دکھ پہنچا ہوگا، لیکن یہ سب وقتی ہوگا اور جب وہ اپنی محبت سے اسے ملوائے گا تو وہ بھی اس کی پسند کی داد دیں گی۔ اسے اتنی محبت کرتی ہیں کہ اسے معاف کر دیں گی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور دل کے فیصلے دماغ پر حاوی ہوتے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے شادی کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں؟ میں آپ کو بتانے والا تھا، بس حالات ہی کچھ ایسے ہوئے کہ مجھے شادی کرنی پڑی۔ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس بات کے بعد کنزا والا باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وہ ٹھیک سوچ رہا تھا۔ عائشہ نے اس وقت غصے سے فون بند کر دیا تھا، لیکن اب وہ اپنی چند دن پہلے کی کہی بات پہ بری طرح پچھتا رہا تھا۔ ماضی سے نکل کر وہ حال میں لوٹ آیا تھا۔ اس کا فون بہت دیر سے بج رہا تھا۔ بے دلی سے اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹینڈ کیا۔ آفس سے بار بار کال آ رہی تھی۔ سر، آپ کی کل دوپہر کی سیٹ کنفرم کرا دی ہے، اس کی سیکرٹری سے اطلاع دے رہی تھی۔ کہاں کی سیٹ؟ اس نے غائب دماغی سے کہا اور پھر اسے یاد ہے کہ اسے کل دبئی جانا تھا۔ مجھے ساری ڈیٹیلز ای میل کر دو، میں آج اور کل آفس نہیں آؤں گا۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ صحیح معنوں میں کس بات سے اپسیٹ ہے۔ کل رات اسے ایک مقامی MNA کے اوباش بیٹے اعظم مسعود کے ساتھ دیکھ کر پھر اپنی بہن سے بولے اس جھوٹ کی وجہ سے۔ پچھلے 1 ماہ سے ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ دبئی میں تھا۔ اگر پاکستان آتا بھی تو اس کی مصروفیت عروج پہ ہوتی، لیکن فون پر کئی بار بات ہو چکی تھی اور کل اسے مل کر اسے زندگی کا بہترین تحفہ دینا چاہتا تھا۔ عائشہ سے اس نے جو کچھ کہا وہ اسے پہلے ہی بتا چکا تھا اور اب بیش قیمت ہیرے کی انگوٹھی دے کر وہ اسے باقاعدہ پروپوز کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جو اس نے کل ہی خریدی تھی۔ اگلے چند دن میں وہ دونوں شادی کر لیں گے اور پھر وہ عائشہ کو بھی منا لے گا۔ وہ آفس سے رچرڈ کے ساتھ نکلا تھا اور ڈنر کے لیے اسے ہواری لے آیا تھا۔ یہیں رچرڈ کا قیام بھی تھا، لیکن جو کچھ اس نے دیکھا اس نے صحیح معنوں میں اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ پچھلے 1 سال سے اس حسن کی دیوی کے عشق میں دیوانہ ہوا پھر رہا تھا۔ اپنی بہن سے اتنا بڑا جھوٹ بول کر اس نے دل دکھایا تھا، اور اس وقت وہ جیب میں منگنی کی انگوٹھی ڈالے سے چند قدم اگلے چند دن میں شادی کے پروگرام بنا رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے احسان مسعود کے بددماغ کرافٹ بیٹے اعظم مسعود کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر اعظم مسعود کو وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی پوسٹنگ آج کل وقار کے آبائی علاقے میں تھی اور چند بار اس سے ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اعظم کتنا بڑا فلرٹ ہے اور اس کے چند معشوقوں کی خبر تو وقار کو بھی تھی۔ اعظم کے ساتھ بیٹھی اس کی آنکھوں میں وہی چمک اور وارفتی تھی جو کبھی وہ اپنے لیے دیکھتا تھا۔ اس کا نازک ہاتھ اس وقت اعظم کے ہاتھ میں تھا اور اسے بہت محبت سے ایک بیش قیمت انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ یہ لمس کبھی وقار کا نصیب تھا۔ اس سے پہلے کوئی رات وقار پر اتنی بھاری نہیں گزری تھی۔ اس نے کئی بار سمینا کے پرانے نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ اس بار بھی اس کی کچھ مالی مدد کر دے، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اس بار رقم کی ادائیگی آسان نہیں ہوگی۔
لیکن پھر بھی وہ اوور ٹائم کر کے اس کو روپے واپس کر دیتی، لیکن اس کی بات نہیں ہو سکی تھی۔ اور پھر اچانک اسے سہرش کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے اپنے موبائل فون اٹھایا اور اس کے نمبر پر کال ملانے لگی۔ تیسری بیل پہ اس کی کال اٹھا لی گئی تھی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے، فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اپنا بیگ اٹھایا، اب وہ ایرو برج کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پر کافی ڈسٹرب تھا۔ اس مسئلے کو کس طرح حل کرے؟ کیا وہ عائشہ کو بتا دے کہ اس نے جھوٹ کہا تھا؟ کم سے کم سچ بول کر وہ اپنی بہن کی ناراضی ختم کر سکتا تھا، جس نے پچھلے پورے 1 ہفتے سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اگر عائشہ نے سب جان کے شادی کرنے کی دوبارہ بات شروع کر دی، پھر وہ کیا کرے گا؟ ان حالات میں وہ شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاید اسے کچھ وقت خاموشی سے گزارنا چاہیے۔ دبئی سے واپسی پر وہ خود جا کر عائشہ کو سب کچھ بتا دے گا اور اسے ریکویسٹ کرے گا کہ وہ اسے شادی کے لیے فی الحال مجبور مت کریں۔ تمام راستہ وہ یہی سوچتا رہا۔ ایئرپورٹ سے اس نے ہمیشہ کی طرح گاڑی پک کی اور اب اس کا رخ ہوٹل حیات گلیریا کی طرف تھا۔ دبئی اس کے لیے اجنبی شہر نہ تھا، بلکہ یہ شاید اس کے لیے سیکنڈ ہوم کی حیثیت رکھتا تھا۔ آج وہ کل دبئی پہنچ گیا تھا، جہاں کل شیخ زاید روڈ پر بنے ان کے دفتر میں وہ معاہدہ دستخط ہونا تھا۔ کپڑے بدل کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا جب اس کے فون پر عائشہ کی کال آئی۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے وکی، رسمی سلام دعا کے بعد وہ اب اس سے کہہ رہی تھی۔ آپ ہی میں شرمندہ ہوں۔ وہ مزید کچھ کہہ نہیں پایا۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں بھائی نے بیٹا سمجھا ہے۔ ممی ڈیڈی کی وفات کے بعد یہ میں اپنا حق سمجھتی تھی کہ تمہاری شادی میں خود کرتی، لیکن تم نے مجھ سے یہ حق چھین کر ثابت کر دیا کہ تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ بہت اپسیٹ تھی۔ آپ بھی پلیز ایسے مت کہیں۔ آپ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ میں آپ کو تکلیف پہنچانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، اور مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ وہ ان کی آواز سن کر مزید ڈسٹرب ہو گیا۔ ان سے کہنے ہی والا تھا کہ اس نے سب کچھ جھوٹ کہا، لیکن اس سے پہلے عائشہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ چھوڑو یہ سب باتیں، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا کہ مجھے تم سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ میری زبیر ماموں اور خرم سے بھی بات ہوگی، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں تمہاری خوشی میں خوش ہونا چاہیے، پھر شاید اسی میں اللہ کی بہتری ہو۔ زبردستی کے رشتے دیر پا نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ کنزا بہت اپسیٹ ہے، لیکن میں نے اس سے بھی معافی مانگ لی ہے۔ بس اب میں جلد سے جلد پاکستان آ کر تمہاری بیوی سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس مہینے کے آخر میں میرا ارادہ ہے پاکستان آنے کا۔ سحر اور اسامہ کا ونٹر بریک بھی شروع ہونے والا ہے، اور پھر تمہارا ولیمہ بھی کریں گے۔ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کے نام لیے۔ وہ ان کی بات سن کر سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عائشہ سے ناراض رہ ہی نہیں سکتی اور وہ جلد اسے فون کریں گے، اسی لیے اس نے فوری شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ اس کا جھوٹ بری طرح اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ ان کو اپنی شادی کی جھوٹی خبر سنا کر 2 دن بعد اس نے اپنی بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک قیمتی انگوٹھی بھی خریدی تھی۔ وہ اس کی والدہ سے مل کر انہیں اس رشتے کے لیے راضی کر لے گا اور پھر جلد ہی سے شادی کر لے گا۔ سب پلاننگ کر کے وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، لیکن یہاں تو بازی پلٹ گئی۔ عائشہ اسے معاف کر کے اس کی وہ شادی قبول کر رہی تھی جو ابھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ اب وہ اس کی اس بیوی سے ملنے آ رہی تھی جس کا وجود بھی نہیں تھا۔ سر پکڑ کر نہ بیٹھتا تو اور کیا کرتا۔ ہیلو سہرش، میں روشنی بول رہی ہوں۔ فون پہ اس کی آواز سن کے وہ فوراً بولی تھی، روشنی؟ ارے ہاں روشنی، بولو، سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تم نے مجھے کال کیا ہے۔ سہرش کی آواز میں حیرت اور بے یقینی کا ملا جلا تاثر تھا۔ سہرش روشنی کے ساتھ اس سپر مارکیٹ میں کام کرتی تھی۔ اس کا تعلق بھی پاکستان سے تھا اور وہ روشنی سے سینئر تھی۔ روشنی کی اس کے ساتھ معمول کی بات چیت تو تھی، لیکن دوستی ہرگز نہیں تھی، اور اس کی بنیادی وجہ اس کا وہی لائف سٹائل تھا جو جینی اور لنڈا کا تھا۔ روشنی کو ان دونوں سے زیادہ بری لگتی اور اس کا برملا اظہار وہ کئی بار باتوں باتوں میں کر چکی تھی۔ جینی اور لنڈا کو نہ مذہب روکتا تھا نہ تہذیب، لیکن سہرش اس حدود سے مستثنیٰ نہیں تھی۔ وہ چاہ کر بھی سہرش سے اپنی ناپسندیدگی چھپا نہیں پائی تھی، اور اس دن کے بعد تو اس کی فیلنگز کھل کر اس کے سامنے آ گئیں جب روشنی نے سہرش کے ڈنر کے آفر کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ وہ حرام پیسے سے خریدا وہ کھانا نہیں کھا سکتی۔ سہرش، میں اس وقت بہت پریشانی میں اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، دھیمی آواز میں اس نے کہا۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے جو روشنی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کی کوئی مدد کر سکوں۔ اس کے لہجے کی کاٹ کو نظر انداز کرتے روشنی نے اپنا مدعا بیان کیا۔ سہرش، مجھے 50,000 روپے کی اشد ضرورت ہے اور صرف تم ہی ہو جس وقت میری مدد کر سکتی ہو۔ اس کی بے بسی پر ایک کہکا لگاتے سہرش نے اس کی شرمندگی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ڈیئر روشنی، تم مجھے اپنا دوست سمجھو یا نہ سمجھو،
لیکن میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا دوست ہی سمجھا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوگی تمہاری مدد کر کے۔ کم سے کم تم نے میرے حرام کے پیسے کو نہ استعمال کرنے کی اپنی قسم کو تو توڑا، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ سحرش، یہ میری بہن کی زندگی کا سوال ہے، اس کے داخلے کے لیے مجھے اسے 50,000 بھجوانے ہیں۔ اگر میں نے اسے جلد سے جلد اس رقم کا بندوبست نہیں کیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں جلد سے جلد تمہارے پیسے واپس کر دوں گی، اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ واپسی کی بات کون کر ہے سویٹی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی، آج رات کو کلب آ جاؤ، جمی کی طرف میرا کچھ حساب نکلتا ہے، اس سے پیسے لے کے میں تمہیں دے دوں گی اور کل صبح تم اپنی بہن کو پیسے ٹرانسفر کر دینا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے لیے مجھے کلب آنے کی کیا ضرورت ہے، میں تم سے کل پیسے لے لوں گی، روشنی نے قدرے تامل سے کہا۔ میں تو آج مڈ نائٹ کے بعد فرینڈس کے ساتھ فجیرہ چلی جاؤں گی، میرا پورا ویک آف ہے تو میں نے سوچا کچھ دن آرام کروں۔ اگر تم کلب نہیں آنا چاہتی تو پھر پیسے اگلے ہفتے لے لینا، ہم لوگ تو کلب سے ہی آگے چلے جائیں گے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، میں کلب آ جاؤں گی۔ وہ رات 10 بجے کے قریب وہاں پہنچی اور اب وہ اس کمرے میں بیٹھی تھی جہاں سے سحرش بٹھا کر گئی تھی۔ کون ہے آپ اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں، اسے دیکھتے ساتھ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ روشنی کی بات پہ کسی قسم کا رد عمل ظاہر کیے بغیر وہ بہت اعتماد کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کرتا اس کے سامنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ، شائستہ اور دھیمے لہجے میں کہتے وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوف سے کانپتے وہ واپس اسی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سینٹرل اے سی کمرے میں بھی سے پسینہ آ رہا تھا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں، روشنی نے خود پہ قابو پاتے اس سے پوچھا۔ میرا نام وقار حسن ہے اور میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں، کیا اتنا تعارف کافی ہے، اس کے لہجے میں کہا کچھ تھا جو روشنی سمجھ نہ پائی۔ ایسے کمرہ میں نے بک کیا تھا، وہ مزید بولا، لیکن سحرش تو کہتی ہے کمرہ اس کی دوست کا ہے۔ اپنے خوش ہونٹوں پہ زبان پھیرتے اس نے ہمت کر کے کہا، اس لڑکی نے مجھ سے 1000 درہم کمیشن لیا تمہیں یہاں پہنچانے کے لیے، کیا یہ بات تم نہیں جانتی؟ اس کے بعد پہ وہ حیران ہو کر اسے بتا رہا تھا۔ کون لڑکی، سحرش؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ؟ اسے شوق لگا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ رات گزارنے کے لیے مجھے ایک لڑکی فراہم کر سکتی ہے اور بدلے میں سے کم 1000 کمیشن چاہیے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، روشنی ہذیانی کیفیت میں چلائی تھی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ دیکھو، اگر تمہیں زیادہ رقم چاہیے تو میں تمہیں زیادہ بھی دینے کو تیار ہوں، وہ شائستہ اور مہذب لہجے میں بولا تھا۔ وہ لڑکی کہتی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، کیا میں جان سکتا ہوں تمہیں ایسی کیا مجبوری ہے؟ اس کے نرم لہجے میں پوچھے گئے سوال پہ بہت دیر کے رکے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کے سامنے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ وقار اسے کافی دیر تک اپنے سامنے روتے دیکھتا رہا، پھر بیڈ روم فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اسے پانی دیا جو ایک ہی گھونٹ میں پی گئی تھی۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ بے دردی سے لبوں کو کاٹتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا، مجھے اس وقت 50,000 کی اشد ضرورت ہے، اپنی بہن کے داخلے کے لیے مجھے پاکستان پیسے بھجوانے، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میری بہن اپنی جان دے دے گی۔ اور پھر مختصر لفظوں میں اس نے وقار کو اپنی کہانی سنائی۔ ساری بات سننے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی۔ تو میں نے لگتا ہے تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، پچھلے کئی سال سے ایک لڑکی ہو کہ تم انہیں سپورٹ کر رہی ہو، ان کی ضرورتوں کے لیے دن رات خود کو ہلکان کر رہی ہو اور تمہیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ تمہاری والدہ کا فرض بنتا تھا کہ وہ تمہاری مجبوری کو سمجھتی اور تمہاری بہن کو سمجھاتی، الٹا وہ اس کی بے وقوفی کا ساتھ دے رہی ہیں۔ وقار اس کی بات سن کے غیر جانبدار تبصرہ کر رہا تھا۔ میری بہن بہت ضدی ہے، ہم سب اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اسے پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے، میں تو انٹر کے بعد آگے پڑھ نہیں پائی، لیکن اس نے دن رات محنت کی ہے، MBA کرنا اس کا خواب ہے، بس اسی لیے وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے۔ تم فضول ان کی سائڈ لے رہی ہو، حالانکہ مجھے تو وہ لوگ بہت بھیس لگے ہیں۔ تم کہہ رہی ہو تم پہلے ہی اپنی تمام آمدنی انہیں بھجوا دیتی ہو، فیس تو ہر 6 ماہ بعد ادا کرنی ہوگی، اگلے 2 سال تم مزید پیسے کہاں سے لاؤ گی؟ میں اوور ٹائم کروں گی، 6 ماہ میں میرے پاس اتنے پیسے بآسانی ہو جائیں گے کہ میں اپنی بہن کی فیس دے پاؤں، پھر تو وہ یہ سیمسٹر ڈراپ کر سکتی ہے، اس طرح اس کا ساتھ ضائع ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں، خیر میں تمہیں 50,000 روپے دینے کو تیار ہوں۔ اب 50,000 تو کیا 50 لاکھ بھی دیں تو میں آپ کے ساتھ یہاں رات نہیں گزار سکتی، میرا تمہارے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کے روشنی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس نے اگلی بار نرمی سے کہا، میں تمہیں یہ پیسے ادھار دے رہا ہوں، جب ہوں گے مجھے واپس کر دینا۔ لیکن میں کیسے آپ سے ادھار لے لوں، میں نہ تو آپ کو جانتی ہوں اور اگر واپس نہ لوٹا پائی تو مت کرنا، میں شکایت نہیں کروں گا۔
یہ بہت بڑی رقم ہے، آپ کی مہربانی کہ آپ نے میری بات سنی اور مجھے گناہ میں ملوث نہیں کیا۔ آپ کو مجھ پر احسان ہے، لیکن میں آپ سے مالی معاونت نہیں لے سکتی۔